کیا پاکستانی معاشرے میں بچیوں کی شادی کی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تاخیر کی کیا بڑی وجوہات ہیں؟ جزاک اللہ خیر فائزہ، بڑا اچھا موضوع ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے، لیکن میں ضرور وضاحت کرنا چاہتی ہوں، یہ جو آپ نے کہا نا کہ ایج کبھی اسٹگما نہیں رہی، تو میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ ایسا نہیں تھا کہ اس دور میں شادیوں میں تاخیر ہوتی تھی، یعنی ارلی ایج میں بھی شادیاں ہوتی تھیں، اگر کسی کی طلاق ہو جاتی تھی یا کوئی خلا لے لیتی تھی بعد میں شادی ہو جاتی تھی، اگر کوئی یعنی کسی بھی زندگی کے موڑ پر کسی صورتحال میں تو کوئی شہید ہو گیا دوبارہ شادی ہو جاتی تھی، یعنی شادی ان کے یہاں کوئی ایسا یعنی کوئی معمہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شادی آسان تھی اور شادی کے مقاصد کو سمجھتے تھے، نمبر ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ شادی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر عورت کے بارے میں یہ کانسیپٹ دیا جاتا ہو نمبر ایک کہ نکاح عورت کے آزادی کے راستے کی رکاوٹ ہے، یہ ایجنڈے پہ ہے بات اور یہ بات باقاعدہ طور پر ذہنوں کے اندر اتاری گئی ہے۔ کم زیادہ خواتین متاثر ہیں۔ نمبر دو یہ ہے کہ وہ این جی اوز جو کم سنی کی شادی کے حوالے سے خاص طور پر کام کر رہی ہیں، ہر میڈیم کے تھرو اس کے لیے اتنی ایفرٹ کی گئی کہ پاکستان میں کم سنی کی شادی پر پابندی لگا کے اس کی ایج لمٹ 18 سال کر دی گئی۔ بالکل صحیح۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بظاہر ایسے فیل ہوتا ہے کہ اس سے ماں باپ پہ کیا فرق پڑے گا یا سوسائٹی کی خواتین پہ کیا فرق پڑے گا، ان دونوں چیزوں کے بہت اثرات ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کنٹینیوسلی ایک یعنی میں دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے سب لوگ اسے پروموٹ کیسے کر رہے ہیں، این جی اوز اس کے اوپر کیسے کام کریں، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے یعنی ناردرن ایریاز میں بڑے پیمانے پہ یہ کام ہو رہا ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، ان کی کلاسز دی جا رہی ہیں ارلی شادی کے خلاف۔ ابھی میں صبح دیکھ رہی تھی جو ہمارے ملک میں ٹرانسجینڈرز کے ایجنڈے پہ جو لوگ بڑے ایکٹیوسٹ ہیں وہ ایک سیمینار سمپوزیم کرنے جا رہے ہیں اسی ٹاپک کے اوپر۔ جی اچھا، اب یہ ہے کہ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ارلی میرج جب کسی سوسائٹی میں کرائم بن جائے اور اس کے اوپر حکومتی سطح پر قانون بن جائے اور ہر ایک کو یہ خطرہ لاحق ہو جائے کہ اگر ارلی میرج کا سوچا بھی تو آپ کرمنل ہو، تو وہاں شادیاں لیٹ نہیں ہوں گی۔ وہاں ٹھیک ہے پیرنٹس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے، ان سب چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہے، یونیسیف کی اسٹڈی کے مطابق پاکستان کی 20 سے 35 سال تک کی 1 کروڑ خواتین ہیں جو بغیر شادی کے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ خواتین جو بیوہ ہو گئیں یا طلاق یافتہ ہیں ان کی تعداد 60 لاکھ ہے جو 40 سے 45 سال کے درمیان۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسے میں جہاں پر اتنی بڑی تعداد بغیر شادی کے یعنی اس وقت سوسائٹی کے اندر موجود ہے، اس کے لیے کیا قانون سازی کی گئی؟ اسٹیٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ اسٹیٹ کم سنی کی شادی کے بارے میں لا بنا سکتی ہے، لیٹ میرج کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا؟ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ لیٹ میرج کے اوپر باقاعدہ کیمپیننگ ہونی چاہیے حکومت کی طرف سے، اس کے اوپر بھی کوئی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر لا بننے چاہیے۔ اور یعنی جب پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے تو پیرنٹس کی رسپانسبلٹی کسی اور نے تو پوری نہیں کرنی۔ میں یونیورسٹی میں جب پڑھاتی تھی تو میں نے اس کے اوپر ریسرچز کروائی تھیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ کہ خاص طور پر پڑھی لکھی کمیونٹی میں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ وہ لوگ ہیں جو ان میرڈ ہیں، جو پڑھی لکھے خواتین ہیں اور جابینس ہیں۔ اب یہ کہ یہ بلیم کر دینا کہ پڑھنے لکھنے کی وجہ سے اس کی شادی لیٹ ہوئی، یا یہ بلیم کر دینا کہ جاب کی وجہ سے اس کی شادی لیٹ ہوئی، یا اس کی خود مختاری کی وجہ سے اس کی شادی لیٹ ہوئی، بہت آسان ہے۔
اور یہ بلیم سوسائٹی میں کیا جاتا ہے. جی بڑا ایزی. میں نے ریسرچ کروائی, مجھے حیرت ہوئی, دور دراز کے ایریاز تک ان عورتوں اور ان لڑکیوں کو سنے وہ کیا کہتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہمارے والدین تو ہمیں سونے کی چڑیا سمجھتے ہیں, سونے کے انڈے دینے والی چڑیا, کہ پہلے ہمیں خواب دکھاتے ہیں کہ ہم پڑھیں, پھر جب ہم پڑھ لیتے ہیں, جاب کرتے ہیں, تو والدین شادی نہیں کرنا چاہتے. ایک ایسی سوسائٹی جہاں پر والدین جیسی مہربان ہستیاں اپنی ہی اولادوں کے جذبات کو کچلنے کے لیے تیار ہو جائیں, تو سوسائٹی کو رک کے سوچنا چاہیے ہم کدھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو میں وہ پہلو آپ کے سامنے لا رہی ہوں جو ریسرچ بیسڈ ہیں, جس کے اوپر ہم نے ریسرچ کروائی یا یونیسیف نے کروائی ہے. جو بھی اس وقت ایک بہت بڑا ایشو تو ہے, ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو شادی کے بغیر ہے, لیکن اس کی وجوہات کو اگر ہم نے سمپلی اس طرح سے لیا کہ اچھا شادی کے لیے جو ہے وہ باقی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں, فائنینشیل کرائسس ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ ساری باتیں ہیں. کبھی مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی وجہ مارکیوں کا بن جانا بھی ہے. مارکیوں کے بن جانے کے بعد شادیاں بہت ڈیفیکلٹ ہو گئیں, خاص طور پر جن کے پاس, میں کسی انڈسٹری کے یا کسی فیلڈ کے خلاف نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ یہ رک کے ضرور سوچنا چاہیے کہ جب ایک کھانا کھلاتے ہیں تب بھی چارجز وہی ہیں, اور جب ایک بڑی یعنی کہ ایک بڑا مینیو ہوتا ہے تب بھی چارجز وہی ہیں, اور ایک غریب اور ایک امیر کے لیے, ہر ایک کے لیے ظاہر ہے کہ بڑا عدل کیا ہوا ہے نا. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کمر ٹوٹ کے رہ گئی ہے ان لوگوں کی جو اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ہم اس میں الجھنے کی بجائے اصل ریزنز کی طرف دیکھیں, کیونکہ زیادہ لیٹ میرجز اس طبقے میں نہیں ہیں جس کے پاس فائنینشلی چیلنجز ہیں.